تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر داخل ہونا ہے، سلام کر کے داخل ہونا ہے۔ اجازت لیے بغیر، سلام کیے بغیر کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ جب تک اجازت نہ لے لو، جب تک سلام نہ کر لو، اس وقت تک اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اور اپنے گھر سے مراد وہ گھر ہے جس میں بیوی بچے ہیں۔ اپنی بیوی اور بچوں کے گھر میں انسان، اپنے گھر میں انسان بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے، کسی دوسرے گھر میں انسان اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، جب تک اجازت نہ لے لے، جب تک سلام نہ کر لے۔ اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائے، اگر آگے سے اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو اسے واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر اصرار کرنا اور وہاں کھڑے رہنا، یا خود داخل ہونے کی کوشش کرنا، یا گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنا، اور طریقوں سے یہ سارے طریقے اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، کوئی اجازت نہ تمہیں ملے، تو اس میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اگر گھر والا شخص کہہ دے کہ میں ابھی مل نہیں سکتا، کوئی مجبوری ہے اس کی، گھر والے کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، اس کی اپنی پرائیویسی ہے، اسے یہ حق حاصل ہے۔ اگر وہ کہے لوٹ جاؤ تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے، دل میں زیادہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کوئی مجبوری ہوگی اس کی۔ اگر اجازت دے تو گھر میں جاؤ، اگر اجازت نہ دے، اگر کوئی آواز نہ آئے تو گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اگر گھر والا کہہ دے کہ ابھی مصروف ہی کیا تھا، گھر والا جھوٹ نہ بولے، بچوں سے کہہ دو کہ جی والد صاحب گھر میں نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سیدھا کہہ دے کہ میں نہیں مل سکتا، حکمت کے ساتھ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا۔ اللہ کا حکم، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، دل صاف رہیں گے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی شخص کے گھر کے درمیان میں جھانک لے اس کی اجازت کے بغیر، وہ گھر میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ گھر میں جھانکنا جائز نہیں ہے، کھڑکی سے جھانکنا جائز نہیں ہے، دروازے کی درز سے جھانکنا جائز نہیں ہے، دیوار کے اوپر سے جھانکنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک لے اور گھر والا غیرت میں آگے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی کھڑکی سے جھانک رہا ہے، اگر کوئی دیوار کے اوپر سے جھانک رہا ہے، کوئی کیمرہ کسی نے لگایا ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ کیا ہے، تو گھر والا غیرت میں آ کر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، کوئی اس کو نقصان پہنچا دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ چادر چار دیواری اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، وہ تقدس بحال رہے گا تو فحاشی، شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع کم سے کم ملے گا۔ اپنے گھر میں انسان داخل ہو سکتا ہے، اور اپنے گھر سے مراد میں نے بتایا بیوی بچوں کو، جو اپنا گھر ہے اس میں، اپنی ماں کا گھر ہو، ماں باپ کا، وہاں بھی انسان اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ بہن بھائیوں کا گھر ہو، وہاں بھی انسان اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت لینے کے احکامات دیے تو ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی ماں سے بھی اجازت لو۔ اور عرض کرنے لگا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، پھر بھی اجازت لوں؟ فرمایا پھر بھی اجازت لو۔ اور پھر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں، تو میں اجازت لوں؟ فرمایا پھر بھی اجازت لو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو اور یہاں دیکھو؟ اتنی آپ نے تاکید فرمائی۔ تو یہ اجازت اور اسلام کے احکامات پر عمل ہوگا تو یہ فحاشی اور یہ چیزیں کم سے کم ہوتی جائیں گی۔